BA سال دوم کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے پرچہ نمبر 6 بیسٹ آف پبلیشنگ پارٹ فرسٹ۔ اس سیمسٹر میں ہمیں پارٹ فرسٹ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کمپیوٹر کے مختلف بارے میں، کمپیوٹر کے تعریف دیکھے ہم نے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ادوار کو ہم نے دیکھا ہے، اور مختلف اس کے جو جنریشن ہے، دور ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی تفصیل سے یہاں پر ہم نے مطالعہ کیا۔ چلیے، ہم نے شروع کیا تھا اگلے لیکچر میں، وہ تھا پچھلے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ کمپیوٹر کی خصوصیت، کمپیوٹر کی خصوصیت کیا ہے؟ تو پہلا کہا گیا تھا کہ اس کی رفتار ہی اس کی سب سے بڑی کیا ہے، خصوصیت ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا وہ تھا خودکاری۔ تیسرا جو تھا اس کی جو خاصیت ہے وہ ہے یکسانیت، ایکوریسی۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے موزونیت۔ اسے کہتے ہیں ورسٹیلیٹی۔ دیکھیے، خودکاری ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ صرف اس کو کمانڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار اگر ہم اس میں وہ تمام معلومات ہم جب سیو کر دیتے ہیں یا ڈاٹا ہم اسے فراہم کر دیتے ہیں تو یہ خود بخود آگے کے جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں وہ خود سے کر لیتا ہے۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہدایت دینی ہوتی ہے کہ سیو کرو یا مت کرو، یہ چیز کا رزلٹ دو یا مت دو۔ یہ جو چیزیں ہیں، پہلے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا ڈاٹا اس کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک بار جب کمپیوٹر میں وہ ڈاٹا آ جاتا ہے، پروگرام فکس ہو جاتا ہے، پروگرام فکس کر دیتے ہیں، تو بعد میں صرف اور صرف ہمیں اس کو ہدایت دینی پڑتی ہے کہ یہ کرو، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ چیز کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خودکاری ہے، خود سے آگے کا پروسیس وہ کام یہاں پر کر دیتا ہے۔ تو کل ہم نے یہ دو خصوصیت دیکھے تھے کہ رفتار کس طریقے سے ہوتی ہے، خودکاری، یہ دو خصوصیت کا ذکر کیا تھا۔ پھر بھی اگر ہمیں اور اس کو خودکاری کو اگر دیکھنا ہے تو کتابی شکل سے اگر بات کی جائے تو کہا گیا ہے کہ 1,00,000 طلباء کے لیے کرنا ہوا، اور پھر اس میں ہر مضمون میں سب سے زیادہ عدد حاصل کرنے والے طلباء کے نام نکالنے ہو تو اندازہ لگائیے کہ کتنا وقت لگے گا۔ لیکن کمپیوٹر سے یہی کام پلک جھپکتے ہی کرایا جا سکتا ہے۔ اس کام میں صرف سارے اعداد جو ڈاٹا ہوتا ہے تو کمپیوٹر میں ڈالنے تک صرف وقت لگے گا۔ ایک بار ڈاٹا جو ہے وہ کمپیوٹر میں سیو کر دیا جائے یا اس پہ رکھ دیا، اس پہ جمع کر دیا جائے تو ہر وقت صرف اور صرف کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کو صرف کمانڈ دینا پڑتا ہے۔ کمپیوٹر اس تمام جو فائل اس میں وہ ایک بار ہم نے رکھ دیا ہے، اس کا تمام طریقے سے تجزیہ کر دیتا ہے۔ اس میں پھر جو بھی چیز ہم اس کو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں یا کمانڈ دیتے ہیں تو وہ خود بخود اس تمام کی معلومات، وہ جو ہمیں نتائج چاہیے، وہ سب کا سب پلک جھپکتے ہی ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکاری یا خود سے خود بخود وہ آگے کا پروسیس سب کر کے دے دے گا۔ جیسا یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسا ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، کالج ہے، یا بہت ساری یونیورسٹیز ہے، بورڈ ہوتے ہیں۔ تو ایک اسکول میں جنرلی اگر کہا جائے کہ 1,000 بچہ ہے تو ایک تعلق ہے کہ کتنے اسکول ہوتے ہیں، اور ان تعلقوں میں جتنے مدرسے ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، ان تمام
میں پڑھنے والے طلباء کی اگر تعداد نکالی جائے تو وہ لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے، لیکن ان لاکھوں طلباء میں سے کسی کو آپ اگر ٹاپ کون ہے دیکھنا ہے، یا سب سے زیادہ پرسنٹیج کس کا ہے، کون سب سے کس مضمون میں زیادہ نمبرات حاصل کیا ہے، کون اس سے کم میں ہے، سب سے فیل کہاں ہو، یہ تمام جو باتیں ہو جاتی ہیں جب اگر کسی کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے حل کرنے کے لیے دن اور مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی چیز کمپیوٹر میں ہر مدرسے، ہر اسکول کے جو ذمہ دار شخص ہوتے ہیں وہ اگر اس سائٹ پر اگر ڈال دیتے ہیں تو وہ جو بورڈ ہے جہاں سے یہ تمام کاروبار چلتا ہے وہ صرف اور صرف یہ تمام کو ایک جگہ اپنے کمپیوٹر میں ڈائریکٹر کو فٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پلک جھپکتے ہی پورے تعلقے کی، ڈسٹرکٹ کی اور علاقے کی یونیورسٹی یا بورڈ کی تمام میں سے ٹاپ کون ہے، کیسے ہے، یہ پلک جھپکتے ہی نکل جاتی ہے۔ تو یہ خود کون کر دیتا ہے بعد میں؟ یہ کمپیوٹر کی خصوصیت ہے، خودکاری ہے، آٹومیشن کہتے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اس کی خاصیت ہے کمپیوٹر کی، کہ صرف اور صرف تم ڈیٹا اس میں جمع کرا دیجئے، اس میں پروگرامنگ میں اتنی وہ معلومات تمام وہ ایڈ کر دیجئے، پھر اس کے بعد اس کو جتنے چاہے اتنے زاویے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس تمام زاویے میں سے اس کو ہم معلومات کو باہر لا سکتے ہیں، اور وہ بھی کم وقت میں اور بہت ہی صحیح ڈھنگ سے۔ اب دیکھیے یہ تو ہو گئی بات، ایک رفتار اسپیڈ ہو گئی، دوسرا خودکاری ہو گئی، تیسرا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور سمجھنے کے حساب سے وہ ہے یکسانیت، مطلب ایکیوریسی۔ ایکیوریسی کسے کہتے ہیں؟ تو کہا گیا ہے کہ کمپیوٹر اپنا کام بغیر کسی غلطی کے کرتا ہے۔ اگر آپ کو 10 نمبر یا 10 عددوں کی دو الگ الگ اعداد کا ضرب کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ اس میں کئی بار غلطی کر دیں گے، لیکن عام طور سے سبھی کمپیوٹر 38 عددوں والی اعداد کے اوپر کسی بھی طرح کا عمل آپریشن بغیر کسی غلطی کے کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے غلطی کیے جانے کی خبر سنی ہوگی، لیکن ان سبھی میں غلطی یا تو کمپیوٹر میں ڈیٹا ڈالتے وقت کی گئی ہوتی ہے یا پروگرام دیتے وقت۔ کمپیوٹر کبھی خود غلطی نہیں کرتا، یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ کسی ایک کام کو ہمیشہ ایک ہی طرح سے کریں گے۔ دیکھیں ابھی ہماری یکسانیت، ایکوریسی۔ دیکھیے انسان ہے، ہم جب بھی اگر 2 ضرب 2 بولے تو 4، 2 ضرب 6 بولے تو 12، اور 2 ضرب 8، 16، تو اگر 1 سے 2 سے 3 بار اگر اس میں کی جائے تو کبھی ایسی امید ہے کہ انسان ہے تو غلطی ہو جاتی ہے کہ 2 8 18، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ذہن میں ہے 16 لیکن لکھنے میں کیا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی غلطی 16 آ جاتا ہے، 18 آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ کبھی کبھی غلطی سے 4 بار بھی اگر اس میں گنے 3 بار صحیح آ سکتا ہے، ایک آدھ بار کسی دھن میں کوئی چیز معاملے میں غلطی آ جاتی ہے۔ یا اگر آپ 100 تک اگر کوئی گنتی گن رہے ہیں یا کوئی چیز گن رہے ہیں 1 2 3 4 5، تو کبھی ایسا ہمیں خود لگتا ہے کہ ارے کوئی چیز ایک کاغذ 2 بار آ گیا شاید، یا ایک آدھا ہم بھول گئے، پھر اور ریپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب کمپیوٹر میں ایک بار صحیح ڈھنگ سے بغیر کسی غلطی کے ہم جو ڈیٹا اس کو دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد گنتی کرنے میں یا کوئی بھی کام کا نتائج ظاہر کرنے میں کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا۔ یہ اس کی خاص بات ہے۔ جو ڈاٹا ہم اس کو دیتے ہیں کمپیوٹر کو، وہ دینا جو ہے اس میں جب یہ کرتے ہیں تو وہ اگر صحیح ہے، وہ تمام معلومات کو صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے اگر کمپیوٹر میں ایک بار جمع کر دیا جائے، ڈیٹا پروگرامنگ کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد اس پہ چاہے جتنے چاہے سوالات کر لیجیے، آپ جتنا چاہے اس معلومات سے جو معلومات نکالنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر دیجیے، تو اس کا جو نتائج آئیں گے تو وہ غلطی سے پرے ہوگا، اس میں غلطی ہونے کے امکانات
नहीं के बराबर होंगे। क्यों? तो उसमें का डेटा जो है वो सही ढंग से अंदर डाला गया है, और वो भी क्या है, यकसानियत भी एकदम फास्ट रफ्तार के साथ एकदम कम वक्तों में, कम मिनटों में आपको वो तमाम चीज़ें दे देता है। तो यही है कंप्यूटर की एक अहम ख़ास बात कि इसमें गलती होने के इम्कानात नहीं के बराबर है। जो गलती अगर कभी हुई भी है या सुनने में भी आता है तो वो गलती किसकी होती है? कंप्यूटर की नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर में जो डेटा दिया गया है और वो डेटा जो दिया गया था उसमें अगर गलती हो जाए तो फिर हमें कंप्यूटर में गलती नजर आती है। तो हम इसको कंप्यूटर की गलती मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि किसे मानेंगे? जो डेटा फ्रेमिंग किया गया था, जो डेटा उसमें प्रोग्राम बनाया गया था, उसकी गलती यहाँ पर मानी जाएगी इस पे। तो ये बात ज़हन में रखिए कि कंप्यूटर में गलती होने के इम्कानात बिल्कुल नहीं के बराबर होते, और यही कंप्यूटर की क्या है, बहुत अहम खसूसियात या खासियत मानी जाएगी। चलिए हम आते हैं कंप्यूटर की आखिरी में ऐसे बहुत सारे खसूसियात हैं, तो हमने सिर्फ 4 अहम जो खसूसियात है उसको यहाँ पर रखा है। जो चौथा जो है वो है मौजूनियत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्सटिलिटी। अब इसमें क्या होता है, मौजूदियत में क्या होता है, तो कहा यह गया है कि कंप्यूटर अपनी इस खूबी की वजह से ही बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैलता जा रहा है। क्यों? तो कंप्यूटर किसी एक आले का नाम ना रहकर ऑटोमेटिक मशीनों के इज्तिमा का नाम हो गया है। कंप्यूटर को पहले परेशान कुल रियाजी के लिए काम के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये तिजारती कामों के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। देखिए कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर लगाकर सभी तरह के हम क्या कर सकते हैं, इत्तलात की डिज़ाइन भी बना सकते हैं, उसकी प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं। कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर प्लाटर लगाकर इस तरह की ड्राइंग डिज़ाइन बनाई जा सकती है। कंप्यूटर को टेलीफोन या टेलीफोन लाइन से जोड़कर सारी दुनिया में इत्तलात भेजी जा सकती है या हासिल की जा सकती है। कंप्यूटर को रोबोट जैसी मशीनों के साथ जोड़कर वो तमाम तरह के कामों को कराया जा सकता है, जिन्हें करने से न सिर्फ इंसानी मेहनत की बचत होती है, बल्कि आदमी के लिए ख़तरनाक साबित होने वाले कामों जैसे वेल्डिंग, पेंटिंग, कचरा साफ करना, एटमी चूल्हे के आसपास काम करना, भारी सामान को हैंडल करना वगैरह को भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पर तरह तरह के खेल खेले जा सकते हैं, पहेलियाँ बुझाई जा सकती है वगैरह वगैरह। देखिए तो मौजूनियत क्या है, मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही कंप्यूटर का काम था, और वो क्यों बनाया गया था? सिर्फ और सिर्फ रियाजी के मुश्किल जो सवालात है, जो मसाइल है, उससे दूर करने के लिए कंप्यूटर की ईजाद हुई। उसको तो समझने और उस पर गलती ना हो, एकदम यकसानियत के साथ काम कर सके, इसलिए कंप्यूटर की ईजाद है, ताकि जो मुश्किल है, पेचीदा जो मसाइल है उसको हल कर सके। ये सिर्फ रियाजी ही था, इसलिए से क्या था, एक ही इसका काम हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ, दौर के साथ साथ, नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई और बहुत सारी बातें हुई, और ये जो अब कंप्यूटर है वो सिर्फ रियाजी आदात का शुमार के वास्ते नहीं किया जाता है, बल्कि इस कंप्यूटर के ज़रिए ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। मतलब इसमें क्या हो गया, वसअत आ चुकी है, मौजूनियत आ चुकी है। अब हर मैदान में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी समझा जा रहा है। जैसा अगर पहले रियाजी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज इंजीनियरिंग हो, इल्म तिब हो, या सरकारी दफातर हो, तालीमी तदरीसी अमला हो, हर जगह क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ तरीके से आर्किटेक्चर वगैरह भी क्या करते हैं, कंप्यूटर का ही सहारा लेकर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं, और इसके साथ प्रिंट वगैरह लगा कर मुख्तलिफ़ प्रिंट वगैरह भी डिज़ाइन करके ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर न सिर्फ
کسی ایک شعبے کے لیے رہا ہے، بلکہ ہر شعبے کے لیے، ہر میدان کے لیے بہت اہم ہو چکا ہے، اور ہر میدان میں یکسانیت کے ساتھ کام بھی کرتا ہے اور بہتر سے بہتر نتائج یہاں پر حاصل ہو رہے ہیں۔ اس لیے کمپیوٹر کی خصوصیت میں ایک جو رہی ہے وہ ہے موضوعیت، مطلب کسی ایک شعبے سے چپکا ہوا کمپیوٹر نہیں رہا، بلکہ مختلف موضوعات کے ساتھ مختلف میدان میں کمپیوٹر اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ تو یہ تھے کمپیوٹر کے 4 اہم خصوصیات جو ہم نے یہاں پر مختصراً ہی صحیح مگر جامع انداز میں پیش کرنے کی یہاں پر کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کی 4 اہم خصوصیات کو سمجھ میں بھی آ چکا ہوگا کہ اس کی خصوصیت کون کون سی ہے۔ رفتار بھی ہے، اس کی خودکاری یعنی آٹومیشن ہے، اس کے علاوہ یکسانیت یا ایکوریسی جسے کہتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ موضوعیت یا ورسٹیلٹی، یہ بھی اس کی اہم خصوصیت ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمپیوٹر کو ہم یا تمام ترقی یافتہ ممالک کیوں استعمال کر رہے ہیں اور اس میں کیوں زیادہ سے زیادہ ایجاد کرنے کی یا نئے سے نئی چیز معلومات کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو خیر آج کے لیے اتنا کافی ہے۔